جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمدی صاحب کے ساتھ سوال و جواب کی براہ راست نشست میں خوش آمدید آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اکرمہ صاحب۔ اکرمہ، آپ کا مائک انمیوٹ کیا ہے، آپ سوال کیجیے۔ جی السلام علیکم۔ جس طرح بائبل کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یہ مسجد اقصیٰ اور اس کا ارد گرد کا سارا علاقہ بنی اسرائیل اور یہودیوں کے نام کر دیا گیا ہے، اسی طرح عمار خان ناصر صاحب کا ایک مضمون تھا، اس کے اندر وہ یہ بات بڑے شد و مد سے بیان کرتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ اور اس کے ارد گرد والے علاقے پر یہودیوں کے حق تولیت کی منسوخیت کی کوئی دلیل قرآن و سنت میں موجود نہیں۔ لیکن غامدی صاحب نے سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر میں اور اپنی 23 اعتراضات کی سیریز میں اس بات کو بیان کیا تھا، اور اس سورہ بنی اسرائیل سے یہ استنباط کیا تھا کہ حق تولیت منسوخ ہو چکا ہے ان کا، اور وہ مسلمانوں کی طرف منتقل ہو گیا۔ اس تضاد کو ہم کس طرح حل کرتے ہیں، اور یہ اس میں کوئی صریح نص موجود ہے؟ شکریہ۔ اس سوال میں دو چیزیں خلط ملط ہو گئیں۔ ایک بنی اسرائیل کی وہ حیثیت ہے جس کے تحت فلسطین کی سرزمین ان کے لیے لکھ دی گئی تھی۔ میں نے یہ بتایا ہے کہ الارض المقدسہ کی تعبیر قرآن مجید میں ان علاقوں کے لیے اختیار کی گئی ہے جو اللہ نے اپنے لیے خاص کر لیے۔ سیدنا ابراہیم کو جب امامت کے منصب پر فائز کیا گیا تو اس کے ساتھ ہی دو علاقے بھی اللہ تعالیٰ نے منتخب فرما کے ان کو مقدس قرار دے دیا۔ ایک فلسطین کا علاقہ، اس زمانے میں یہ کنعان کہلاتا تھا، دوسرے جزیرہ نما عرب۔ فلسطین کے علاقے کو بنی اسرائیل کے لیے خاص کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ وہ وہاں جائیں، اس علاقے کو خالی کرا لیں، وہاں ان کی حکومت قائم ہوگی، اور اس علاقے میں پھر ان سے تقاضا کیا گیا کہ وہ توحید کا مرکز بنائیں، اللہ کا معبد تعمیر کریں۔ یہ معبد ہے جس کی تولیت زیر بحث ہے۔ تولیت معبد کی بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ حرم کی تولیت ہے۔ فلسطین کے علاقے سے متعلق اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بنی اسرائیل کے اس منصب کی رعایت سے تھا جس پر وہ فائز کیے گئے تھے۔ سیدنا مسیح کے انکار کے بعد وہ اس منصب سے معزول کر دیے گئے، چنانچہ اب فلسطین کے علاقے پر ان کا کوئی دینی حق نہیں ہے۔ قومی لحاظ سے، تاریخی لحاظ سے جو حقوق قائم ہوتے ہیں وہ زیر بحث نہیں ہیں۔ جس طرح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جزیرہ نما عرب بنی اسماعیل کے لیے خاص ہے، وہاں صرف دین کے ماننے والے ہی آباد ہو سکتے ہیں، اس کے بارے میں یہ قانون ہے کہ لا یجتمع فیہ دینان۔ یہی قانون فلسطین کے بارے میں بھی تھا، اس کا معاملہ ختم ہو گیا۔ مسجد اقصیٰ کی تولیت مل گئی، رہ گئی، وہ زیر بحث ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں نے کبھی اس کی تولیت لی ہی نہیں۔ فلسطین کو فتح کر لیا گیا، فلسطین مسلمانوں کی عملداری کا حصہ بن گیا۔ مسجد اقصیٰ جس جگہ بنائی گئی تھی، مسجد اقصیٰ کہیے، ہیکل سلیمانی کہیے، وہ معلوم ہے کہ ٹائٹس کے حملے کے نتیجے میں برباد کر دیا گیا تھا، وہاں کوئی عمارت نہیں تھی۔ اس وقت بھی وہ اصل میں ٹیمپل ماؤنٹ کہلاتا ہے، ایک کمپاؤنڈ ہے، ایک احاطہ ہے، کئی ایکڑوں پر مشتمل احاطہ ہے، جہاں کسی زمانے میں وہ معبد تھا۔ وہاں اب کوئی عمارت اس معبد کی موجود نہیں ہے۔ یہ جو عمارت ہمارے ہاں ہشت پہلو عمارت دکھائی جاتی ہے، یہ بنو امیہ کی بنائی ہوئی عمارت ہے۔ عبد الملک بن مروان کے زمانے میں یہ عمارت بنائی گئی، اور یہ بھی مسجد نہیں ہے، یہ چٹان پر ایک طریقے سے قبہ بنا دیا گیا ہے، اس کو قبۃ الصخرہ کہا جاتا ہے، یہ مسجد نہیں ہے۔ وہاں کوئی مسجد اس وقت موجود نہیں، یعنی اصل جگہ پر کوئی مسجد نہیں ہے۔ ایک دیوار باقی ہے ہیکل کی، جس کے پاس یہود کھڑے ہو کے عبادت کر لیتے ہیں، ان کو کبھی اس سے روکا نہیں گیا۔ اس علاقے میں خود سیدنا عمر نے فتح کرنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ ہم مسجد تعمیر کریں گے اور یہ ہماری تولیت میں رہے گی، اس طرح کا کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ انہوں نے باہر جا کر نماز پڑھی ہے۔
جو مسجد بنائی گئی ہے وہ اصل میں اس کمپاؤنڈ کے بالکل جنوبی کونے میں بنائی گئی ہے، اور وہ مسجد عمر کہلاتی ہے، وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اس غلط فہمی کو دور کر لیجئے۔ جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ مسجد کی تولیت زیر بحث نہیں، وہ مسلمانوں نے کبھی نہیں لی، نہ اللہ تعالیٰ نے مسجد کی تولیت سے کبھی یہود کو محروم کیا، اس طرح کی کوئی چیز کسی نص میں بیان نہیں ہوئی۔ فلسطین کی خصوصی حیثیت ختم ہو گئی، یہ بات کہی گئی تھی۔ جی بالکل واضح ہے۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ۔ اگلا سوال جو ہے وہ ہم لیتے ہیں ثاقب خان صاحب کا۔ ثاقب خان، آپ اپنا سوال کیجئے مائک انمیوٹ کر کے۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ سیدنا حسن اور حسین جنت میں جوانوں کے سردار ہوں گے اور سیدہ فاطمہ عورتوں کی سردار ہوں گی، یعنی جنت کے اعلیٰ مراتب کے لیے جو ایک کرائیٹیرین مقرر کیا گیا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ ایک خاص نسبت کی بنیاد پر بھی آپ کو یہ مراتب حاصل ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف انبیاء میں سے اور انبیاء کی ازواج میں سے کسی کو جنت کی سرداری نہیں دی گئی۔ بظاہر یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک کمرے میں بیٹھ کے سارے عہدے ایک خاص ذہنی پس منظر کے تحت ایک ہی خاندان میں تقسیم کر دیے گئے ہیں، اور یہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ قیامت تک کے لیے اب اللہ سے تقرب اور تقوی میں ان سے بڑھ کر کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ کیا یہ حدیث علم و عقل اور دین کے مسلمات کی روشنی میں محل نظر نہیں ہے؟ شکریہ۔ جی، آپ اگر اپنے لب و لہجے میں تھوڑی تبدیلی کر لیں تو آپ کا تبصرہ بڑی حد تک درست ہے۔ فی الواقع محل نظر بھی ہیں، اور اس طرح کی روایتیں کوئی بہت کبھی بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے معاملے میں یا قیامت میں جو فیصلے ہوں گے ان سے متعلق تمام معیارات اپنی کتاب میں بیان کر دیے ہیں۔ دین کی کتاب زمین پر اب صرف قرآن مجید ہے، چنانچہ جب بھی اپنا دین سمجھنا ہو تو قرآن ہی کی طرف رجوع کیجیے۔ وہ پورے دین کو بتمام و کمال بیان کرتی ہے، اور اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ جنت میں کون لوگ ہیں جو سبقت اختیار کریں گے، کون لوگ ہیں جن کے لیے غیر معمولی مدارج ہیں، اسی طرح سے وہ مناسب کیا ہیں جو ایک بندہ مومن اس دنیا میں حاصل کر سکتا ہے، اور وہ قیامت میں بھی اس کے لیے درجات کی تعین کا باعث بنیں گے، وہ بھی بیان کر دیے گئے ہیں۔ اور وہ چار ہی ہیں، یعنی اللہ کے پیغمبر ہیں، اس کے بعد وہ لوگ ہیں کہ جو ان کے زمانے میں ان کی تصدیق کرتے ہیں، ان کے لیے صدیقین کی تعبیر اختیار کی گئی ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ جو مسلمانوں کے اندر سے دین کی شہادت کے لیے اٹھیں گے، یہاں تک کہ اپنی جان بھی دینی پڑی تو دے دیں گے، شہدائی کی تعبیر اس کے لیے اختیار کی گئی ہے، اور پھر صالحین۔ تو قرآن مجید سے یہ چیزیں جان لینی چاہیے۔ اس کے بعد جو روایتیں لوگوں میں شہرت پا لیتی ہیں، جن کو بعض فرقے بعض گروہ اپنی خاص علامت بنا لیتے ہیں، ان سے صرف نظر کر لینا چاہیے۔ جی آگے بڑھاتے ہیں۔ عمر خان صاحب سوال کیجیے گا۔ عمر خان۔ السلام علیکم استاد، ہمارے ہاں پاکستان میں جنگ جمل، صفین، اہل بیت، حضرت علی اور حضرت معاویہ کا اختلاف، حضرت عمار بن یاسر کی شہادت، واقعہ کربلا جیسے تاریخی اور سیاسی واقعات کو دین اور عقیدہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ ان پہ فرقے اور مسالک بنا کر لوگوں کو دین کے نام پر جذباتی کر کے گمراہ کیا جاتا ہے، اور ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں پھیلائی جاتی ہیں، اور ہماری عوام بھی بغیر سوچے سمجھے، بغیر کوئی علمی تحقیق کیے جذباتی ہو کر ان باتوں کو دین سمجھ کر ان کی پیروی کرتی ہے۔ یہ بات استاد اس طرح کے جذباتی لوگوں کو کس طرح سمجھائی جائے کہ جن باتوں کا آپ کی آخرت کی جواب دہی سے سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس پہ بحث و مباحثہ کر کے اور ایک دوسرے کے خلاف نفرتوں کا اظہار کر کے کیا فائدہ ہوگا؟ شکریہ۔ آپ کے سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ دیا ہے کہ انسانوں کے مابین دین کی حقیقتوں کو سمجھنے میں اختلافات ہوتے ہیں، ہو جائیں گے۔ اس کو باقاعدہ سورہ بقرہ میں موضوع بنایا ہے، بلکہ اس کی پوری تاریخ سنائی ہے، اور یہ کہا ہے کہ میں نے جب دنیا کی ابتدا کی تھی تو کان الناس امۃ واحدہ، اس وقت کوئی مذہبی اختلاف نہیں تھا۔ سیدنا آدم اللہ کے پیغمبر تھے، اپنی اولاد کو انہوں نے بالکل صحیح دین کی تعلیم دی،
لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جیسے ہی کسی چیز کو سمجھنے سمجھانے کا عمل شروع کرتا ہے تو اس میں مختلف منہاج بن جاتے ہیں. اس وقت بھی اگر آپ مسلمانوں کی تاریخ پر نگاہ ڈال کے دیکھیں تو اس میں دین کو سمجھنے کے مختلف منہاج پورے گروہوں نے اختیار کر رکھے ہوئے ہیں. فقہ و تدبر کا منہاج ہے، سلفی منہاج ہے اور عقیدت کا منہاج ہے. لوگ انہی چیزوں کو بنیاد بنا کے اپنے اپنے نقطہ نظر کی تائید میں پیش کرتے ہیں. یہی اس وقت بھی ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ لوگوں کو تنبیہ کے لیے ہم نے پھر پیغمبروں کا سلسلہ شروع کیا. فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین. وہ ان کو انذار بھی کرتے تھے، خبردار بھی کرتے تھے، اور اگر وہ صحیح رویہ اختیار کریں تو ان کو خدا کے فردوس کی بشارت بھی دیتے تھے. اس کے بعد آخر میں یہ کہا ہے کہ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ. پھر ہم نے ان پیغمبروں کو اپنی کتاب دی. وہ کس لیے دی؟ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی اسی پر ختم کیا ہے. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ. تاکہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کر دیا جائے. تو اختلافات کے فیصلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہے. مجھے یا آپ کو مبعوث نہیں کیا. اللہ کی کتاب لوگوں کو پڑھنے کے لیے کہی ہے. اللہ کی کتاب کا ترجمہ عام کیجئے. اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کی طرف لوگوں کو متوجہ کیجئے. اسی کو ہاتھ میں لے کے لوگوں کو سنائیے، پڑھائیے، تعلیم دیجئے. جب آپ ان کے عقائد، ان کے نظریات کو براہ راست موضوع بنائیں گے تو رد عمل پیدا کریں گے. اللہ کی کتاب کی تعلیم عام کریں. اس کے لیے اسٹڈی سرکل بنائیں، مطالعے کی مجالس منعقد کریں، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ کر سنائیں. قرآن کو موضوع بنا کر خود قرآن کو بات کرنے دیجئے. مسلمانوں کی اصلاح ہو یا غیر مسلموں تک دعوت پہنچانا ہو، اس کا واحد طریقہ یہی ہے. اس کے علاوہ آپ جو چیز بھی اختیار کریں گے وہ اصل میں 4 فرقوں میں 5ویں کا اضافہ کرتے ہیں. جی متواضع ہے، آگے بڑھتے ہیں. شمس سلیمان سوال کیجیے گا. شمس. السلام علیکم استاد. ایک اہل علم نے آپ کی تحریر عربی معلیٰ پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ قرآن کا غالب حصہ تو قریشی زبان میں نازل ہوا ہے، لیکن اس میں دوسرے قبائل اور زبانوں کی لغات بھی شامل ہیں. قرآن نے بھی عربی مبین کا ذکر کیا ہے، نہ کہ قریشی لہجے کا. جاہلی شاعری کو آپ ایک بڑا مصدر مانتے ہیں، مگر ان کے بڑے شعراء میں کوئی قریشی نہیں ہے، تو اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ قرآن مجید نے دونوں باتیں کہی ہیں. یہ کہ بلسان عربی مبین نازل ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی عربی ہے جو نہایت واضح ہے. قرآن مجید اپنے مدعا کو بیان کرتے وقت کوئی کج پیچ کا طریقہ اختیار نہیں کرتا. وہ سیدھی زبان میں سیدھی بات کرتا ہے. اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو تعصبات سے بالا کر لے تو اس کی بات سمجھنے میں اس کو کوئی دقت پیش نہیں آئے گی. وہ اپنی اصل بات کے لیے کسی دوسری چیز کا محتاج نہیں ہے. یہ مبین کا مطلب ہے. اور دوسری بات یہ بیان کی گئی ہے رسالت مآب کو خطاب کر کے کہ ہم نے اس کو بلسانک نازل کیا ہے، یعنی یہ رسول اللہ کی زبان میں نازل ہوا ہے، اور رسول اللہ کی زبان قریشی کی زبان تھی. یہ جو بعض لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ کسی بھی زبان کی تاریخ سے ناواقفیت کی بنیاد پہ کرتے ہیں. بہت سے الفاظ کسی زبان میں دوسری زبانوں سے آ کے مستعمل ہو جاتے ہیں، پھر وہ اسی زبان کا حصہ ہوتے ہیں. جیسے سورہ فیل میں سجیل کا لفظ ہے، فارسی کا سنگ گل ہے جو عربی زبان میں سجیل بن گیا ہے. اب یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اسی زبان کا فصیح لفظ ہے، تو اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. جی واضح ہے، آگے بڑھاتے ہیں. رحمان صاحب سوال کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابو رحمان کا سوال ہے. رحمان صاحب. جی میرا سوال کہ پہلے انسانوں کی جو ایوریج ایج ہے وہ 1000 سال ہوتی تھی، کیونکہ جو سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 14 میں ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، یعنی 50 کم 1000 سال. اور یہ بائبل میں بھی یہی ہے، اور آپ نے بھی البیان میں لکھا ہے کہ ایوریج ایج اس وقت اتنی ہی تھی. اور صحیح بخاری کی حدیث میں بھی ہے کہ حضرت آدم کا جو سائز تھا وہ 60 کیوبٹس تھا، یعنی 60 ہاتھ، اور فیٹ میں کریں گے تو وہ 90 فیٹ بنتا ہے، یعنی بہت ہیوج سائز تھا. اور پھر وہ بعد میں آہستہ آہستہ کم ہوا. جو
جیرنٹولوجی ہے وہ بھی اتنی زیادہ اس کو سپورٹ نہیں کرتی. آرکیولوجی بھی نینڈرتھالز کی اور ہومو سیپینز کی جو شروع کے ہیں ان کی ایج 33 to 40 میکسیمم بتاتی ہے، اس سے زیادہ نہیں کرتی. اور جو ایولیوشن کی تھیوری ہے وہ تو بالکل ہی اس نظریے کو ریجیکٹ کر دیتی ہیں، اور پھر جو ریلیجیس اسکالرس ہیں وہ ایولیوشن کو تھیوری کہہ کے ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور تھیوری کو ایک مفروضہ کہتے ہیں. سوال صرف کیجیے، hypothesis سوال کیجیے، سوال کیجیے. دو تین چیزیں سمجھ لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ انسانی قالب کس طرح سے وجود پذیر ہوا. وہ بہت سے مراحل سے بھی گزرا ہے. عمومی مطالعہ جب بھی کیا جائے گا اسی کے شواہد سامنے آئیں گے. وہ عمومی قانون ہے، ایسے ہی جاری ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے دو لوگوں کا انتخاب کر کے ان کو انسانی وجود دیا ہے، یعنی حیوانی وجود تو ہم میں سے ہر ایک کو مل جاتا ہے، ان کو انسانی شخصیت جب دی گئی ہے تو یہ ان انسانوں کی ابتدائی عمر ہے. وہی ملیں گے تو معلوم ہوگا کتنی عمر انہوں نے پائی. یہ کوئی عمومی بات نہیں ہے. یعنی سیدنا آدم کی عمر بہت زیادہ تھی، ان کے بچوں کی عمر اسی طرح، ایسے ہی نوح علیہ السلام کے زمانے تک یہ رہا. یہ چند افراد ہیں جو ابتدا میں زیادہ عمر کے ساتھ جیے تاکہ انسانیت آہستہ آہستہ اپنے قدم جما لے. تو یہ بات ہے جو بائبل میں بیان کی گئی ہے اور قرآن میں بھی بیان کی گئی ہے. اس کے شواہد آپ کہاں ڈھونڈنے کے لیے جائیں گے؟ انہی بزرگوں کی کوئی قبریں وبریں کھول کے دیکھیں، شاید کچھ معاملہ بن جائے. باقی رہ گئے لوگوں کے قد کاٹ، تو وہ بخاری کی روایت ہے، بس اس کو بخاری کے سپرد کر دیں، وہیں بیٹھی ہوئی اچھی لگتی ہے. جی نقطہ واضح. عافیہ خان صاحبہ سوال کیجیے گا. عافیہ خان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میرا کویسچن ہے کہ غیر مسلم ممالک میں جو رہنے والے ہیں کیا ان کو وصیت کا لازمی اہتمام کرنا چاہیے شریعت کے مطابق، یا اس ملک کے قانون کے مطابق بھی جائز ہوگا یا ٹھیک ہوگا؟ اور اس میں عام طور پہ یعنی بیوہ جو آج کل کے حالات ہیں جن میں وہ شادیاں بھی نہیں کرتے تو وہ سب سے زیادہ سفر کرتے ہیں، ان کے لیے کیا؟ جہاں کہیں بھی کوئی شخص رہتا ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ اسے کیا حالات میسر ہیں. اللہ تعالیٰ کی شریعت میں لوگوں کے حالات کی رعایت کی گئی ہے. چنانچہ شریعت کی وہ سب چیزیں جن پر آپ عمل کر سکتے ہیں کریں. نماز پڑھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، روزہ رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، حرام و حلال کے معاملات کو ملحوظ رکھنا چاہیے. باقی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو آپ کے لیے مسئلہ بنے، ان کے لیے پھر دو ہی طریقے ہوتے ہیں. اگر کوئی ناگزیر خواہش ہے تو ہجرت کر جائیے، ورنہ جس جگہ آپ رہتے ہیں وہاں کے قانون کی پابندی کریں. جی فیصل احمد صاحب آپ سوال کیجیے. فیصل احمد. میرا تعلق کیلیفورنیا سے ہے. میرا بیسک سوال یہ تھا کہ جیسے میں اپنی لائف کو اگر دیکھتا ہوں، اپنی زندگی کو، اور جو دوسرے مذاہب کے لوگ میرے ارد گرد ہیں ان میں کوئی خاص مجھے فرق نہیں لگتا، مگر جنت اور جہنم میں تو بہت واضح فرق ہے. اگر انصاف کے تقاضے کو دیکھا جائے تو نتیجہ بہت مختلف نہیں ہونا چاہیے. میرا مطلب بنیادی سوال یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو کیسے مطمئن کروں کہ میں صحیح راہ پہ ہوں. اللہ تعالیٰ نے تو مذاہب کے ناموں کی بنیاد پر نہ جنت کی بشارت دی ہے نہ جہنم کی وعید سنائی ہے، بلکہ سب مذاہب کا نام لے کر اور اس میں مسلمانوں کا ذکر سب سے پہلے کیا ہے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا. اور پھر یہ کہا ہے کہ وہاں فیصلہ میرٹ پر ہوگا، اور وہ بھی بیان کر دیا ہے کہ میرٹ کیا ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ ہر وہ شخص جس کا اللہ پر سچا ایمان ہے، جس نے آخرت کو جس طرح کے ماننے کا حق ہے مانا ہوا ہے، اچھا عمل کیا ہے، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. آگے بڑھاتے ہیں. زینب سلطان جو بھی آپ کا نام ہے یہاں پر زوم میں اس پہ انمیوٹ کیجیے. السلام علیکم. جی میرا سوال ہے، اللہ کو ہم الرحمن الرحیم کہتے ہیں، تو پھر ہم جب گناہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد بھی اللہ ہمیں موقع دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا اللہ کا رحم ہو گیا کہ ہم اتنے گناہ گار ہیں. پر یہ اللہ کا موقع دینا ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ تو ریکوائرمنٹ ہے نا، ورنہ اگر اللہ سب کی پکڑ کر لے گا تو پھر
دنیا تو زیادہ چلے گی نہیں، مطلب ہم سارے گنہگار ہیں، ہاں مرنے کے بعد اگر اللہ ہم کو معاف کر دے گا اور جنت میں ڈال دے گا تو پھر ہم شاید کہہ سکتے ہیں کہ اللہ بہت ہی مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، وہ بھی 50-50 چانسز ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس کی سب صفات کے ساتھ ماننا چاہیے، وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، وہ قاہر بھی ہے، متکبر بھی ہے، محیمن بھی ہے، وہ عادل بھی ہے، وہ ذو انتقام بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو سب صفات کے ساتھ مانیے، لہذا اس کی تمام صفات کا ظہور ہر پہلو سے ہوگا۔ عمومی صفت کے بارے میں البتہ یہ فرمایا ہے کہ وسعت رحمتی کل شے، میری رحمت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ بھی بتایا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہو جاتی ہے۔ یہ بشارت بھی دی ہے کہ میری رحمت ہی کے نتیجے میں قیامت برپا ہوگی، کتب علی نفسہ الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامہ۔ تو رحمت اس میں کوئی شبہ نہیں کہ غلبہ رکھتی ہے، لیکن اللہ کی باقی صفات کی ہے، اس وجہ سے ہر صفت کو اس کے موقع پر ظہور پذیر ہونا ہے۔ اس لحاظ سے اللہ کو ماننا چاہیے، نہ رحمت کر کے اپنے آپ کو نچنت اور بے خوف بنا لینا چاہیے، اور نہ کبھی اللہ تعالیٰ کے قہر کو پڑھ کر یا اس کے انتقام کو دیکھ کر یا اس کے عقاب کی باتیں سن کر مایوس ہو جانا چاہیے۔ اس میں بھی یہی کہا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا ہی تعلق ہو جو تمام صفات کا صحیح استحضار رکھتے ہوئے قائم کیا جائے۔ جی آگے بڑھتے ہیں، کامل خان صاحب سوال کیجیے گا۔ کامل خان۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک سوال تھا جو کہ آلریڈی غامدی صاحب سے کسی نے پوچھا تھا کہ اگر اللہ غفور الرحیم ہے تو پھر اللہ نے ہمیں دنیا میں کیوں ٹیسٹ میں ڈالا اور ڈائریکٹ جنت میں کیوں نہیں ڈال دیا؟ تو اس پہ غامدی صاحب نے بولا تھا کہ ایک ماں جو اپنے بچے کو سینے سے جدا کرتی ہے، اسکول بھجواتی ہے سخت سردی میں، تو میرا اس پہ سوال یہ ہے کہ اللہ ماں کے پاس اگر یہ اختیار ہو کہ وہ سارے غم بچے سے چھین لے تو وہ چھین لے گی اور کبھی اپنے بچے کو سینے سے جدا نہیں کرے گی، جبکہ دنیا میں ماں کے پاس یہ اختیار نہیں لیکن اللہ کے پاس یہ اختیار تھا۔ تو اس نے اپنی رحمانیت ہمیں پہلے سے ظاہر کیوں نہیں کی اور ہمیں جنت میں کیوں نہیں ڈال دیا، جبکہ اس کو پتہ تھا کہ بہت سارے انسان ہیں جو کہ غافل ہو جائیں گے اور وہ جہنم میں ہمیشہ۔ یہ خواہش کے بغیر کسی تکلیف کے جنت مل جائے اچھی لگتی ہے، یہ تو فرشتوں کے لیے بھی نہیں ہے بھائی، وہ بھی اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں۔ تو جنت تو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہی ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے استحقاق کی بنیاد پر اس کے لیے کوالیفائی کر لیں گے۔ تو اس لیے جنت پانی ہے تو پھر اس طرح کی باتیں نہ کریں، پھر یہ کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے لیے پیدا کرنے کی بجائے جیسے دوسری مخلوقات اس نے پیدا کی ہیں، اب دیکھیے نا بے شمار مخلوقات اسی لیے ہیں کہ ان کا آپ گوشت کھا کے فارغ ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ایسے ہی کسی مختصر مدت کے لیے پیدا کرتا اور ختم کر دیتا۔ یہ کہیے جنت مفت میں نہیں مل سکتی۔ جی آگے بڑھاتے ہیں، مدثر صاحب۔ میرا سوال یہ ہے کہ قرآن میں کچھ حکم اس طرح کا کہ قرآن تدبر کرنے کا یعنی کہ تھنک اینڈ پارڈر کرنے کا آپ کو حکم دیتا ہے، تو یہ ایک عام انسان کے لیے یعنی کہ اس میں کیا حکم ہے؟ یعنی کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہوئے اپنی لاجک، اپنی انڈرسٹینڈنگ کو یوز کر سکتے ہیں قرآن ورسز کو یا قرآن آیت کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، اور ایک نارمل ایک عام آدمی کے لیے اس میں کیا لمیٹیشنز ہیں، اس پہ تھوڑی سی اپنی روشنی ڈالتے ہیں، تھوڑا سا اس پہ بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید اسی لیے نازل کیا گیا ہے کہ اس پر تدبر کیا جائے۔ تدبر کا مطلب ہے کہ اس کو سمجھ کر غور کر کے پڑھا جائے۔ وہ ہدایت کی کتاب ہے۔ دیکھیے اس نے خود فرمایا ہے کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ بابرکت کتاب تمہاری طرف اسی لیے نازل کی گئی ہے کہ اس پر لوگ تدبر کریں اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اسی مقصد سے قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ رہی یہ بات کہ کس نے کتنا تدبر کرنا ہے، تو ہر شخص اپنی استطاعت کے لحاظ سے یہ کرتا ہے۔ عام لوگوں کا کام یہ ہے کہ وہ قرآن مجید پر علماء کی رہنمائی میں غور کریں، اور علماء کو براہ راست اللہ نے علم دیا ہے تو وہ قرآن مجید پر تدبر کریں۔ یہی طریقہ آپ دنیا کے ہر علم میں اختیار کرتے ہیں، یہی طریقہ قرآن کے معاملے میں بھی اختیار کرنا چاہیے۔ نصیحت کے لیے تو آپ سادہ ترجمہ بھی پڑھیں گے تو کہیں کوئی دقت نہیں ہوگی،
قرآن اپنا بنیادی مقدمہ بھی واضح کر دیتا ہے، اپنی دعوت بھی پہنچا دیتا ہے، اور جن چیزوں کے بارے میں وہ متنبع کرنا چاہتا ہے وہ سب بھی انسان پر واضح ہو جاتی ہیں۔ البتہ یہ کہ قرآن مجید اعلیٰ علم کس طریقے سے بیان کرتا ہے، فلسفیانہ حقائق کو کس طرح سے واضح کرتا ہے، ان چیزوں کے لیے تدبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس تدبر میں نے عرض کر دیا کہ دو ہی طریقے ہیں، اگر آپ کے پاس علم ہے تو براہ راست کیجئے، نہیں ہے تو اہل علم کی رہنمائی میں۔ جی، واضح سوال۔ نیمو کے نام سے NIM ہو، آپ سوال کیجئے۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ کسی کی اگر ڈیورس ہو جاتی ہے اور 20 ایئرز گزر جاتے ہیں تو وہ عورت ڈسیبل ہو جاتی ہے، اور اگر ان کا دل چاہے دونوں کا کہ ہم نے واپس نکاح کرنا ہے، تو اس عورت کو یہ رول فالو کرنا ہوگا پھر بھی جو کسی اور مرد کے ساتھ نکاح کرے اور ان کے ساتھ رہے، پھر اپنے پہلے شوہر کے ساتھ وہ پھر سے نکاح کر سکتی ہے؟ شوہروں کو یہ عقل سکھانی چاہیے کہ وہ دین کے مطابق طلاق دیں، تو اس طرح کی کبھی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ آپ ایک ہی وقت میں 3 طلاق دے کے فارغ ہو جائیں، یا ایک طہر میں 1 طلاق دیتے چلے جائیں۔ یہ سب ایجاد بندہ ہے، بس 1 طلاق دیں اور جب عدت پوری ہو جائے تو بیوی کو رخصت کر دیں، یہی طریقہ ہے۔ اس طریقے سے طلاق دی جائے گی تو کبھی کوئی مشکل پیدا نہیں ہوگی، اب جب چاہیں دوبارہ نکاح کر لیں۔ جی، آخری 2 سوالات لیتے ہیں۔ راشد صاحب، راشد ٹائپر۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر، میں نے یہ سوال پوچھا کہ ہم بچپن سے یہ سن رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی کہ میرے امت پہ عذاب نازل نہ ہو۔ سر لیکن جب کوئی رسول نہیں آتا تو کس طرح مطلب اللہ عذاب ہم پر نازل کرے گا؟ یہ میرا دیکھیے، جن چیزوں کے بارے میں اللہ کے فیصلے صادر ہو چکے ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ایک بندہ عاجز کبھی بھی بے خوف ہو کے نہیں بیٹھتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی مزاج یہ تھا کہ اگر ذرا بارش بھی تیز ہونے لگ جائے تو آپ دعا کرنے لگ جاتے تھے کہ کہیں ہماری گرفت نہ ہو رہی ہو۔ یہی ایک بندہ مومن کے لیے صحیح رویہ ہے۔ تو دعا کو، مناجات کو، اللہ سے درخواست کو کبھی منطق کی سان پر نہیں چڑھانا چاہیے۔ وہ اصول بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جب بھیجے جاتے ہیں تو اس کے بعد ہی عذاب استیصال آتا ہے، لیکن ویسے جو سزائیں قوموں کو ملتی رہتی ہیں وہ تو ہر قوم کو ملی ہیں، ہمیں بھی مل رہی ہیں، ملتی رہیں گی، ان سے بھی تو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ سید دیال صاحب، مائک انمیوٹ کیجیے گا۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ غامدی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جو خواب، لوگ کہتے ہیں کہ خواب میں ہمیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ مطلب ہم لوگوں میں سے کسی نے ان کو دیکھا نہیں ہے، اور اگر ہمیں ان کا تھوڑا سا وہ ان کا حسن پتہ ہے، وہ تھوڑا حدیثوں کے ذریعے پتہ ہے، تو کوئی کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا؟ یہ کسی کو دعویٰ کرنا بھی نہیں چاہیے، ایسی کوئی ضمانت بھی نہیں دی گئی، یہ سب لوگوں کے اپنے خیالات ہیں۔ صحابہ کو یہ بشارت دی گئی تھی کہ کیونکہ تم نے مجھے دیکھا ہے تو شیطان میری صورت نہیں اختیار کرے گا، یہ بشارت بھی انہی کے لیے تھی، اور اس پر عمل بھی وہی کر سکتے تھے۔ باقی جہاں تک ہما شما کا تعلق ہے، ان سے میں نے جتنے واقعات سنے پڑھے ہیں، پوری تصنیفات ہیں، بعض اوقات خوابوں پر لوگوں نے لکھی ہیں، ان میں ہر شخص جو حلیہ بیان کرتا ہے، جو باتیں بیان کرتا ہے، وہ بالکل متفاوت اور مختلف ہے۔ تو اس لیے یہ تمثیل ہی ہوتی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ یہ بھی سمجھ لے کہ خواب میں کوئی نہیں آتا، یعنی بعض شخصیات کو ممثل کر کے دکھایا جاتا ہے۔ کبھی آپ کی اماں خواب میں آئے تو پوچھئے ان سے اٹھ کے کہ آپ تشریف لائی تھی، وہ بتا دیں گی آپ کو کہ وہ بالکل نہیں آئی تھی۔ جی، واضح ہو گیا، خاتمہ ہوتا ہے ہمارے وقت کا، انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔